جی ناظرین، ویلکم بیک. میرے ساتھ پیوش گور صاحب موجود ہیں. پیوش گور صاحب بیرسٹر ہیں اور سی کے ایم لاء میں یہ ایز لائر جو ہے پریکٹس کرتے ہیں اور امیگریشن، ریفیوجی اور سٹیزن شپ کے اوپر ان کی بہت گہری نظر ہے. تو سوال میرا پیوش گور صاحب سے پھر وہی ہوگا. ہماری ڈسکشن چل رہی تھی وزٹر ویزا کے اوپر. تو پیوش گور صاحب، اگر وزٹر ویزا کوئی پاکستان، انڈیا، ساؤتھ ایشیا سے حاصل کر لیتا ہے اور کینیڈا تشریف لے آتا ہے، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا لیگل ویز ہیں یہاں پہ کام کرنے کے، یہاں رہنے کے، پی آر اور سٹیزن شپ ہونے کے؟ ہاں، یہ سوال میرے پاس بہت بار آتا ہے. تو اس لیے جو اس ٹائم کینیڈین سسٹم ہے، اگر آپ کے پاس وزٹر ویزا ہے اور ویلڈ وزٹر ویزا ہے، آپ ان کو ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں. بٹ دیٹ ول بی لیگلی تھرو اے پروسیس آف LMIA. اٹ مینس آپ کے پاس ایک LMI اپرووڈ جاب آفر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس LMI جاب آفر ہے، آپ اس کو ویزا آفیسر کے پاس اپنی ریکویسٹ ایک فائل سبمٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کا جو وزٹر ٹیمپری ریزیڈنٹ ویزا ہے وہ آپ کا ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. بٹ یہ پھر اٹ از آل آن دا ویزا آفیسر. آپ کو ویزا آفیسر کو یہ بتانا پڑے گا کہ جس جاب آفر آپ کو ملا ہے اور جو آپ کا پیچھے بیک ہوم آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میچ کرتا ہے. اس کا مطلب اگر آپ ایگزامپل، اگر کوئی کوک ہے، سوچیے پاکستان کے اندر اگر کوئی کوک ہے، اس کا 3 یا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے اور کینیڈین مارکیٹ کے اندر کوک کی جاب اویلیبلٹی ہے اور اس امپلائر نے پہلے اپنا پورا ایک میکانزم سسٹم کر کے جاب آفر نکالا اور آپ کو LMI اپروو دیتا ہے، پھر آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ ایکچولی بیک گراؤنڈ پاکستان میں کوک تھے اور آپ کوک کے لیے جاب اپلائی کر رہے ہو. تو آلسو آپ کو کچھ پروفس بھی دکھانے پڑیں گے، جیسے اپنا بیک ہوم آپ کو دکھانا پڑے گا، اپنا کوئی پے سلپ ہو یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں آپ کام کرتے ہو اس کی طرف سے لیٹر یا کوئی ٹیکس، کچھ آپ کو پروف دینا پڑے گا آفیسر کو کہ آپ وہ جاب پروفائل کرتے تھے. پھر سب آپ نے LMIA کا نام لیا، تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتائیں کہ LMIA بیسیکلی ہے کیا؟ سو LMIA ایک لیبر مارکیٹ اپرووڈ جاب آفر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی ایسی جاب ہے جس میں جو کرنے کے لیے کینیڈینز اویلیبل نہیں ہیں، کینیڈینز یا پرماننٹ ریزیڈنٹ. اٹ مینس اگر میرا ایک ریسٹورینٹ ہے فار ایگزامپل، مجھے ایک کوک کی ضرورت ہے، تو پہلے میں کینیڈین مارکیٹ میں وہ جاب لے کے آؤں گا. اب میرا جو ریسٹورینٹ ہے وہ ایک کوئی جگہ ہے کوکرین، یہاں پاس میں کیلگری کے دور ایک کوکرین جگہ ہے، وہاں پہ میرا ریسٹورینٹ ہے. اب میں سٹاف مانگ رہا ہوں نائٹ شفٹ کے لیے، مجھے سٹاف نہیں مل رہا ہے، میرا ریسٹورینٹ کو بہت لاس ہو رہا ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں بیٹھا نہیں رہوں گا. اس لیے پھر میں گورنمنٹ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیے میں نے 2 جگہ پہ ایڈز ڈالی تھی، میں نے اس کو اس ٹائم تک رن کیا ہے، میں نے اتنے اس میں انٹرویوز کنڈکٹ کرے ہیں، پر جو مجھے پرسن چاہیے مجھے مل نہیں رہا ہے. مجھے یہ پرسن مل رہا ہے جو ایک فارن ورکر ہے. اس مینس کہ یہ کینیڈا کے اندر کا ایک سٹیزن نہیں ہے، یہ باہر کا ہے، مجھے یہ پسند آ رہا ہے. پھر میں یہ فائل جاتی ہے گورنمنٹ کو، پھر ایک LMI اپرووڈ جاب آفر آتا ہے. تو سر کتنا ٹائم لگتا ہے ایک وزٹر ویزے سے LMI یا ورک پرمٹ کنورٹ ہونے میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو پروسیسنگ ٹائمنگ چیک کرنے پڑیں گے. یہ 10 to change ہے، ویب سائٹ کے اوپر آتا ہے. یوزولی یہ 3 سے 4 مہینے بھی لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی 2 مہینے میں آیا ہے. اٹ از اپ ٹو دا ویزا آفیسر. بٹ اس کے لیے آپ کو میں سجیسٹ کروں گا آپ CIC کی ویب سائٹ پہ، جو کینیڈین امیگریشن کی ویب سائٹ پہ، اس پہ پلیز پروسیسنگ ٹائمز دیکھیں، وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر دیں گے. اگلا سوال پیو صاحب یہ ہے کہ اگر مجھے جو کسٹمر جو سوال کرتے ہیں، کلائنٹ جو سوال کرتے ہیں یا ویور جو سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کینیڈا میں انٹر ہو چکا ہے، چاہے وہ بارڈر سے ہوا ہے، چاہے وہ وزٹر ویزے سے لینڈ کیا ہے، بائی ایئر لینڈ کیا ہے، اس کے لیے آپشن ہے پناہ لینے کا کینیڈا میں؟ جب آپ ریفیوجی کی بات کرتے ہیں، ریفیوجی ہو گئے، اسائلم ہو گئے، جو لوگ اپنے کنٹری سے پرسیکیوشن کی وجہ سے وہ کینیڈا میں آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کینیڈا از اے ریفیوجی فرینڈلی کنٹری. وی ویلکم ریفیوجیز. یوکرین سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. دیر لاٹ آف ایشوز پاکستان کے اندر، بلکہ اب تو ایشوز انڈیا میں بھی کافی ہیں. تو جو ہماری نیشنل ڈاکیومنٹ پیکج بولتا ہے آپ آئیں، اب یا تو آپ ریفیوجی کلیم بارڈر پہ کر سکتے ہیں CBSA کے پاس، یا پھر اگر آپ انٹر ہو گئے ود ان کینیڈا تھرو وزٹر ویزا یا کسی کے تھرو، آپ ایک لائر ہائر کریں اور اپنا ریفیوجی انٹیک کریں. جب ہم ریفیوجی انٹیک کریں گے، ہم آپ سے ایک بار جب آپ کنسلٹ کریں گے، آپ بتائیں گے اپنی سٹوری کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. پھر ہم وہ سٹوری گورنمنٹ کے طرف رکھیں گے. پھر گورنمنٹ آپ کو ریفیوجی کلیمنٹ دے گی اینڈ اس کے بعد آپ کی ہیئرنگ ہوئے گی. یا پھر ایسا بھی کئی کیسز میں ہوتا ہے ہیئرنگ نہیں ہوتی، بیکاز جو چیز
गवर्नमेंट को पर रिकोगनाइज्ड है कि ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एग्जाम्पल कोई जो तालिबान का इशू है अफगानिस्तान में, यूक्रेन है, उस केसेस में विदाउट हियरिंग भी हो जाती है एंड आपको रिफ्यूजी केस देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कितना लेंथी होता है पीयूष साहब? असाइलम रेफ्यूजी क्लेम करने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने तक ये कितना टाइम लगता है? जनाब रेफ्यूजी आजकल बहुत फास्ट ट्रैक हो रखा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैं आपको वेस्टर्न रीजन की बताऊंगा, जो आता है जिसके अंदर कैलगरी, अल्बर्टा आता है, सस्केचुअन आता है, वैंकूवर जो रीजन है, ये रीजन के अंदर अब सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड है। पहले आपको फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन है, सेकंड पेपर है। पेपर तब करेंगे आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। उसके अंदर आप इनटेक करते हैं विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज। यूजुअली आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, आपको आपका इंटरिम हेल्थ मेडिकल आ जाता है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 15-20 दिन के बाद आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं वो आता है, एंड विद इन 2 महीने के अंदर आपका सेकंड इंटरव्यू आ जाता है, जिसके अंदर आपको ब्राउन आईडी मिल जाती है आपकी, एंड आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। और 2 से 3 महीने के बाद आपकी फ़ाइल IRB को चली जाती है, जिसे कहते हैं इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ट्रिब्यूनल, जो आपका केस डिसाइड करेगी। एंड तो रफली जो आज का सिनेरियो है, हमने कुछ फाइल जनवरी में फाइल करी थी, उनकी हियरिंग जुलाई में हो गई है। सो 7 months के अंदर हियरिंग आ रही है। तो अब वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे? यस, वो प्रोटेक्टेड पर्सन होंगे। ओके। 7 months में आप केस जीत जाते हो तो आप प्रोटेक्टेड पर्सन हो जाते हो। उसके बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगाते हो। वो परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल अप टू 12 months लग रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन फाइल टू फाइल, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दे आर टेकिंग 12 months और मोर। 12 महीने अपने दिमाग में रखें। ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है नाजरीन। यानी आप बता रहे हैं कि जो बंदा रेफ्यूजी क्लेम करता है और उसके बाद एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको प्रोटेक्टेड पर्सन का मिल जाता है और वो PR अप्लाई कर सकता है, यानी वो नॉर्मल सिटीजनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है, ऐसे ही है? यस, वो पहले PR के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद वो स्टे करेगा 3 years इन कनाडा, और उसके बाद वो कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। तो उसको सारी फैसिलिटीज़ वो मिलती हैं जो आम कनाडा के सिटीज़न को मिलती है, जो किसी भी स्ट्रीम के थ्रू, इमिग्रेशन के थ्रू, पॉइंट सिस्टम के थ्रू आया होता है, तो वो इक्वली हो जाता है उसके? सब कुछ इक्वल हो जाता है। ही इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। जो एक परमानेंट रेजिडेंट को राइट है, वो भी उसको राइट है। दो एक चीज़ है, ही कैन नॉट ट्रैवल बैक टू हिज होम कंट्री। बिल्कुल जा ही नहीं सकता वो अपने मुल्क। देखिए, आप एक परसिक्यूशन छोड़ के आए, आपको उस मुल्क में जान का खतरा है जी, तभी आप तभी राइट, इसीलिए आप ये PR करते हैं, इसलिए आप उस मुल्क में नहीं जा सकते। नहीं तो फिर अगर आप जाएंगे देन यू आर आंसरेबल टू द कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी।